بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس سیکھیں گے۔ فیوچر مستقبل کو کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو کنٹینیوس جاری کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فقرے کی پہچان کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اردو کا ہر وہ فقرہ جس کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہا ہوں گا، رہے ہوں گے وغیرہ آ جائے، یا دوسرے الفاظ میں ایک کام کا زمانہ مستقبل کے اندر جاری ہونا پایا جائے تو وہ فقرہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آخر میں فعل کے ساتھ متصل رہا ہوگا، رہی ہوں گی وغیرہ آ جائے۔ تلاوت کرنا فعل اس کے ساتھ رہے ہوں گی آ گیا، مدد کرنا فعل اس کے ساتھ رہا ہوگا آ گیا، تیار کرنا فعل اس کے ساتھ رہی ہوگی آ گیا، دھونا فعل اس کے ساتھ رہی ہوگی آ گیا ہے۔ تو فعل کے متصل اگر رہا ہوگا، رہی ہوں گی، رہی ہوں گی آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ مستقبل میں آئندہ آنے والے زمانے میں جاری ہونا پایا جائے تو وہ فقرہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر یہ ایک فرق ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ فقرہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوگا، لیکن اگر فقرے کے اندر مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا ذکر نہیں ہو رہا تو وہ فقرہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ اب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز کے اندر فاعل آ جائے گا، اس کے بعد امدادی فعل استعمال ہوگا، شیل بھی یا ویل بھی استعمال ہو جائے گا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوگا اور اس کے بعد مفعول کا ذکر ہو جائے گا۔ اگر فقرے میں مفعول ہو تو اس کو ہم ذکر کر دیں گے۔ کنٹینیوس ٹینس جو بھی ہیں، خواہ پریزنٹ کنٹینیوس ہو یا پاسٹ کنٹینیوس ہو یا فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہو، اس کے اندر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آئی اور وی کے ساتھ ہم نے شیل بھی ہیلپنگ ورب کو استعمال کرنا ہے، اور آئی اور وی کے علاوہ جو ہوگا، خواہ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو، واحد فاعل غائب ہو، سنگولر ناؤن ہو، جمع فاعل ہو، پلورل ناؤن ہو، یو ہو، دے ہو، ان تمام کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول بھی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو اس ٹینس کو انگلش میں ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ اسٹرکچر ہے، آغاز میں فاعل، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ جائے گا، شیل بھی یا ویل بھی، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کے بعد فقرے میں مفعول ہو تو اس کو ہم ذکر کر دیں گے۔ ایک اضافی نوٹ یہ بھی ہے کہ تاکید کے اظہار کے لیے شیل بھی کی جگہ ویل بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور ویل بھی کی جگہ شیل بھی استعمال ہو جاتا ہے، کہ جب اس بات کا اظہار کرنا ہو کہ ضرور بضرور کر رہا ہوگا تو وہاں پر تاکید کے اظہار کے لیے شیل بھی کی جگہ ویل بھی آ جائے گا، اور ویل بھی کی جگہ شیل بھی استعمال ہو جائے گا۔ ان فکروں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو تلاوت کرنے کا کام زمانہ مستقبل میں جاری ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہے۔ آغاز میں فاعل آ جائے گا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ جائے گا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگی، اور اس کے بعد مفعول آ جائے گا۔ تو ہم اس کے اندر فاعل ہے وہی اور آئی اگر فاعل ہو تو اس کے ساتھ شیل بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرنا فعل ہے، اس کی پہلی فارم کے ساتھ ہم نے آئی این جی کو استعمال کرنا ہے، ریسائٹنگ، اور پھر اس کے بعد قرآن، دی ہولی قرآن، وی شیل بی ریسائٹنگ دی ہولی قرآن۔ اب جدید انگلش کے اندر شیل بی کی جگہ بھی ول بھی استعمال ہوتا ہے، اور آسان ہو گیا ہے۔ اب وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہوگا، وہ فاعل ہے، مدد کرنا فعل ہے، اور غریب اس کے اندر مفعول ہے، تو وہ کے لیے ہی آ جائے گا، چونکہ مذکر ہے، واحد ہے تو ہی آ گیا۔ اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب، چونکہ آئی اور وی فاعل نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ویل بھی کو استعمال کرنا ہے۔ مدد کرنا ہیلپ، اس کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا ہے، غریبوں کی، دی پور، ہی ول بی ہیلپنگ دی پور، وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہوگا۔ وہ چائے بنا رہی ہوگی، یہ چائے تیار کر رہی ہوگی، آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوں گی، رہی ہوگی آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانے مستقبل میں جاری ہونا پایا جائے، تو چائے بنانے کا کام زمانے مستقبل کے اندر جاری ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ فقرہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا ہے۔ اس کے اندر وہ فاعل ہے، تیار کرنا، بنانا،
یہ فعل ہے، اور چائے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے بنانے کا وہ مفعول ہے۔ تو وہ چونکہ مؤنث ہے اور ایک ہے تو اس کے لیے ہم نے شی کو استعمال کیا۔ تو آئی اور وی کے علاوہ فاعل ہو تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول بھی استعمال ہوگا۔ اس کے بعد تیار کرنا یا بنانا پریپیئر، اس کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا، اس کے بعد چائے ٹی یہ مفعول آ گیا ہے۔ شی ول بی پریپیئرنگ ٹی، وہ چائے تیار کر رہی ہوگی، وہ چائے بنا رہی ہوگی۔ نسیمہ کپڑے دھو رہی ہوگی، ایک کام کا زمانے مستقبل کے اندر جاری ہونا پایا جا رہا ہے۔ کب ختم ہوگا کب ختم نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی بھی اظہار نہیں ہو رہا ہوتا۔ نسیمہ کپڑے دھو رہی ہوگی، نسیمہ یہ فاعل ہے اور اس کے ساتھ چونکہ آئی اور وی کے علاوہ فاعل ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ول بی کو استعمال کرنا ہے۔ خواہ ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو، واحد فاعل، غائب ہو، جمع فاعل ہو، یو ہو، دے ہو، ان کے ساتھ ول بی آ جائے گا۔ اس کے بعد دھونا فعل ہے، پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، اور جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہے، دی کلوتھس یہ مفعول آبجیکٹ ہے، یہ آخر میں ذکر ہو جائے گا۔ نسیمہ ول بی واشنگ دی کلوتھس، نسیمہ کپڑے دھو رہی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے فیوچر کنٹینیوس ٹینس مثبت جملوں کو بنانے کا طریقہ سیکھا ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس منفی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔